اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 27 ہے، تاریخ 15 اگست 2020 عیسوی اور دن ہفتہ۔ ہمارا سبق شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے اقوال۔ آج اس کا ہم ایک سوال کریں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے کسی ایک قول کی وضاحت کریں۔ اسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ سوال لکھیں گے، شیخ سعدی کے کسی ایک قول کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد قول لکھیں گے اور وضاحت کی ہیڈنگ لکھ کر اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کسی شعر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نثر باری کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کے قول کی وضاحت کرنی ہے، یعنی اس کو بیان کرنا ہے تشریح کے طور پر۔ پہلا قول میں ایک قول لکھا ہوا ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی کا مال جمع کرنے کے لیے۔ اس قول کی میں وضاحت کروں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شیخ سعدی کا کوئی اور قول اچھا لگا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت اچھی طرح کر سکتے ہیں تو آپ اس قول کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو قول لکھا ہوا ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اس کی وضاحت کی ہیڈنگ لکھی، نیچے اس کی وضاحت کریں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنے اس قول میں دنیا کی زندگی اور اس کے مال کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان، اس میں انہوں نے اپنے زندگی کی تجربات سے حکایات تحریر کی ہیں اور ہر حکایت میں ایک اخلاقی سبق بھی درج کیا ہوا ہے۔ وہ اخلاقی سبق ان کا قول کہلواتا ہے۔ تو اس قول میں بھی وہ دنیاوی زندگی اور اس کے مال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے، یہ صرف آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں جتنا بھی مال جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی سکون سے گزرے یا ہم اپنی زندگی میں کچھ آسانیاں اور کچھ آسائشیں مہیا کر سکیں، کہ انسان کمائے اور اس کمائی سے اپنی زندگی کو سکون سے گزارے۔ یعنی دنیاوی مال صرف اس لیے ہے، جتنا بھی مال و دولت ہے، کہ ہم اس کو کمائیں اور اس کمائی سے اپنی زندگی کو آرام و سکون سے گزاریں، نہ کہ آسائشات سے بھر لیں۔ اور آسائشات کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے کہ انسان کی زندگی میں آسائشات صرف اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار لے۔ اب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و دولت کو ٹھکرایا اور کھجور کی چٹائی پر گزارا کیا، اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مثال لے لیں کہ انہوں نے خلیفہ ہونے کے باوجود دنیاوی مال اس کو اس غرض سے استعمال نہیں کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور آسائشات سے بھرپور کر لیں، بلکہ جتنے میں وہ اپنے لیے آسانی سمجھتے تھے، جتنے میں وہ گزارا کر سکتے تھے، اتنے میں ہی انہوں نے گزارا کیا۔ قول کے دوسرے حصے میں بتایا جا رہا تھا، اب یہاں پر تو ہے پہلے حصے کی وضاحت کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، یہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ قول کا کیا ہے کہ نہ کہ مال جمع کرنے کے لیے۔ اچھا، اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ مال و دولت کو جمع کیا جائے، یعنی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے۔ ہم زندگی اس لیے نہیں گزار رہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے مال کماتے جائیں اور اپنی آسائشات سے زندگی کو بھرتے جائیں، بلکہ مال و دولت سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے۔ اور یہاں پر آپ انسانی زندگی کا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کر سکیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہوتے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی انسان پر فرض ہے۔ اس قول کے علاوہ آپ کسی اور قول کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں، جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔